تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر، ایک اللہ پہ نظر نہیں کی، دوسری کنجوسی کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. نظر رکھو، ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا، دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا، اس کو دائیں بائیں کر دینا. تو یہ طبیعت کا بخل ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں، کھلاؤ. کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو. کئی بار بیان کر چکا ہوں، نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے. یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے آج کل، کنجوسی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کیا عجیب آیت ہے. دیکھو سود کسے کہتے ہیں؟ جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس. 1 لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود پہ قرضہ دے کے 1,02,000 بنا لو گے اس کو. 2 لاکھ ہیں تو 2 سے 2,04,000، ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے؟ بالکل سود کی الٹ ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے، ایسا ہی ہے نا. یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں، 2% یا 2.5% نا، یہی چل رہا ہے نا ریٹ. کیا ہو گیا بھائی؟ 7% ہے. اچھا سود کا ریٹ زیادہ، تو سود زیادہ کما رہا ہے انسان. یعنی 1 لاکھ پہ 7,000، 1 لاکھ پہ 7,000 ریٹ ہے، تو 7% آپ 1 لاکھ پہ کما رہے ہو، یعنی 100 روپے پہ 7 روپے. زکوٰۃ بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ نکلے گی. 100 روپے پہ 2.5 روپے، 200 پہ 5 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ 5,000. تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکوٰۃ پیسے کو گھٹاتی ہے. جتنا پیسہ ہوگا زکوٰۃ اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی ایک صدقے کی ایک قسم ہے نا. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے، سود سے بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی. یمحق اللہ الربا، فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے، اس پہ کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات بھی. یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ربڑ سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں کر کے مٹاتے ہیں نا، تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں. جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا، ایک چیز لکھے ہی نہیں، لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا، تکلف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی ہوئی رقم کی برکت ختم. کیسے حالات؟ کہ بھائی مسائل اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیے. خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھائی، اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا، فیسیں ڈبل ہو گئی مگر ایجوکیشن نہیں حاصل ہو رہی. کوئی چوری کر کے بھاگ گیا، کچھ بھی، تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تو کماتا رہے، میں یہاں کیا کرتا رہوں گا، اس کو ریموو کرتا رہوں گا، تو کرتا رہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تو کمائے، مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے. خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی. تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا. تو ہونے کو نہ دیکھو. اگر اللہ یہ کہتے نا اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے، اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا؟ پروفٹ ملے گا، لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا؟ ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا، اس کو مٹاتا رہوں گا.
تم کماتے جاؤ گے, برکت ختم ہوتی جائے گی. ہاں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے. اب دیکھو یہاں اربا کا لفظ ہے, ربا سے نکلا ہے. ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں. ربا عربی میں کسے کہتے ہیں, سود کو. یعنی جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے. سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں, بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے. یعنی حقیقت میں بڑھوتری کس کی ہوتی ہے, صدقے کی. کیا مطلب؟ اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے 7 کونپلیں پیدا ہوتی ہیں, اور ہر کونپل میں 100 دانے. جیسے ایک دانہ ایسے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا, اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے, ملٹی پلائی. کیونکہ آپ نے صدقہ کیا, اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا, اس صدقے کی وجہ سے آگے جو جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ. تو یہ بڑھتا چلا, گرو کرتا ہے. یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا. تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جہاں جہاں وہ اس میں اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے سخی بنو بھائی. یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے ہو گئے, آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو, کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا, یہ گڈی, یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کر کے دکھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹی, کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا, اچانک کوئی بڑا پروفٹ, آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو, بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے. جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں, اٹھایا, بہن کو دے دیا, یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے, بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا, یاد ہے نا. تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا, لا تو کی فیوقع علیک, روکو مت, اللہ بھی روک دے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.